ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ تاقرات میں آپ کے سامنے عذاب قبر اور اس طرح سے میدان محشر کے تعلق سے چند باتیں ہم نے رکھی تھیں اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ کے تاقرات میں ہم اپنے اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے جہنم کا بیان۔ جہنم کی صفتیں کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، جہنم کا کیسی چیز ہے۔ ہم لوگ سنتے رہے ہیں جہنم جہنم، تو جہنم کیسی چیز ہے، آج کے اس درس میں ہم اس کا چند آیتوں کی روشنی میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے انسان کو کامیابی بہت پسند ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ہر جگہ پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کہاں کہاں کامیابی کو تلاش کرتا ہے۔ غور کیجئے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کامیابی کامیابی کامیابی۔ اور اس کے سلسلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے دنیا میں آدمی ایک دن میں 1 کروڑ روپے کماتا ہو، کھائے گا کتنا؟ 2 ہی روٹی کھاتا ہے کہ اس سے زیادہ کھائے گا؟ 4 روٹی کھائے گا، 2 سے 4 روٹی میں اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن آنکھ کی جو بھوک ہوتی ہے اس کی، وہ نہیں بھرتی۔ اگر 1 کروڑ کما رہا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم 1.5 کروڑ کمائیں، 2 کروڑ کمائیں، اور کمائیں اور کمائیں اور کمائیں، اور اس کمانے کے چکر میں، اپنے آنکھ کی بھوک کو مٹانے کے چکر میں اس دنیا سے کب اس کے رخصت ہو جانے کا اور اس کے چلے جانے کا وقت آ جاتا ہے، یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اب کوئی تدبیر اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، کامیابی یہ ہے
کہ دنیا میں آدمی زندگی اچھی گزارے، کامیابی یہ ضرور ہے کہ اس کے بال بچے ترقی کریں، خوشحالی سے زندگی گزاریں، کامیابی یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک اچھا سا گھر ہو، اس کے پاس چلنے کے لیے گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، یہ سب ہے، کامیابی یہ ہے۔ لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کے نگاہ میں، قرآن مجید کی نگاہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ جان لے کہ یہی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں سردی آنے سے پہلے ہم سردی کا انتظام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کپڑے خریدتے ہیں، کمبل بنواتے ہیں، رضائی، سوٹر، جیکٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ گرمی آنے سے پہلے گھر کے اے سی وغیرہ، پنکھے وغیرہ ٹھیک کروا لیتے ہیں۔ ہم سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے، اور سب کو یقین ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ نے جنت کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، اور جنت کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، نیک اور بھلے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس بات کو جو عقیدہ ہم اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، کیا اس کے مطابق ہم تیاری کرتے ہیں؟ جنت میں جانے والے اعمال انجام دیتے ہیں؟ جہنم سے چھٹکارا پانے والے عمل کو انجام دیتے ہیں؟ اسی بات کی وضاحت ہم آج کے اس درس میں آپ کے سامنے کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جہنم جو ہم لوگ سنتے ہیں، وہ جہنم کتنی بری جگہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ، اس کو نوٹ کیجئے، اگر قرآن مجید میں اور حدیث میں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کی جو صفت بیان کی گئی ہے، کوئی آدمی پوری آیتوں کو اور پوری حدیثوں کو کھلے دل سے پڑھ لے، مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس کا زندہ نہیں رہ سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بعد اس کا دل دھڑکے، دل پھٹ جائے گا، ڈر کے مارے وہ آدمی مر جائے گا۔ فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ رات کو ایک شخص کے گھر میں گئے تھے ڈکیتی کرنے کے لیے، وہاں سے لوٹنے کے لیے خزانہ۔ اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن کی یہ آیت ان کے کان میں پڑی، کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کے دل کانپ جائیں؟ کیا عبرت حاصل کرنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا ہے؟ یہ سن کر کے ان کے دل کے اندر ایک جھٹکا لگا، اور وہیں سے انہوں نے توبہ کر لیا۔ سردار تھے ڈاکوؤں کے، غور کیجئے گا، ڈاکوؤں کے قوم سے، سماج اور سوسائٹی سے آدمی کو پیچھا چھڑانا کتنا مشکل ہوتا ہے، غور کیجئے۔ سردار تھے ڈاکوؤں کے، گینگ لیڈر تھے۔ لیڈر نے جب گینگ کو چھوڑ دیا تو گینگ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے لوگوں نے کوشش کی، ان کو شراب پسند تھی، اور اسی طرح سے شراب کے بعد جو بے حیائی ہوتی ہے وہ بے حیائی پسند تھی۔ انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو ہائر کیا، ان کے چیلوں نے، اور ہائر کرنے کے بعد کہا کہ جب مکہ چلے آئے وہاں سے وہ، اور مکہ میں خانہ کعبہ کے کنارے ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنا کر کے، جھوپڑی بنا کر کے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ڈکیتی وغیرہ چھوڑ کر کے۔ اس عورت کو ہائر کیا اور کہا کہ جاؤ، بن کر کے، سمر کر کے، سج کر کے، رات میں ان کے دروازے پہ دستک دینا اور کھڑے ہو جانا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کتنا دن کنٹرول کرے گا وہ؟ آخر وہ تمہارے حسن کے جال میں، تمہارے جادو میں گرفتار ہو جائے گا، اور دوبارہ جو وہ کیفیت کرتا تھا، جو جرم کرتا تھا، وہ کام وہ دوبارہ کرنے لگے گا۔ سمجھایا اس لڑکی کو،
وہ عورت جاتی تھی روز، یہ ایک مرتبہ نظر ڈالتے تھے، اس کے بعد اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتے. بہت جب 1 ہفتہ 2 ہفتہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور کہا تو جو بدکاری کرنا چاہتی ہے چلو یہیں پہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس. عورت نے کہا کہ تم کو شرم نہیں ہے، بے حیا ہو، اللہ کے گھر کے سامنے یہ برائی کرنے کے. کہا جس اللہ سے تم یہاں ڈر رہی ہو وہی اللہ میری جھوپڑی میں بھی دیکھنے والا ہے، وہی اللہ جنگل میں بھی دیکھنے والا ہے، وہی اللہ کسی بھی جگہ جاؤ وہاں دیکھنے والا ہے. اس عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے بھی توبہ کر لیا، اس نے بھی توبہ کر لیا. کہتے ہیں جو بات بتانی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک روز مغرب کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی نماز میں، آیت پہ پہنچے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اپنے یقین کے آنکھوں سے، اپنے سر کے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے. اس آیت کو پڑھنا تھا کہ نمازی کی حالت میں ان کی ہچکی بندھی، نماز میں گرے اور انتقال کر گئے. یہ حالت تھی. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کی آیتوں کے اوپر کبھی بھی غور و خوض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کبھی ان کے آیتوں کو کوئی اگر سنانے والا بھی ہے تو سنا کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ بڑے سے بڑے پتھر دل اور سنگ دل لوگوں نے جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنا اور اس کو سمجھا تو ان کے دل کی دنیا پلٹ گئی، بدل گئی. ان لوگوں نے توبہ کیا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے شریعت کے اندر، دین کے اندر داخل ہو گئے. اس تمہیدی مختصر سے گفتگو کے بعد آئیے ہم دوبارہ اسی مقام پہ چلتے ہیں جہاں ہم اس دن تھے کہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، حوض کوثر ہوگا اور حوض کوثر پہ لوگ موجود ہوں گے، پینے والے ہوں گے، جن کچھ لوگوں کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے بعد جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین ایک پل بنائے گا، پل بنائے گا. اس پل سے، اس کو کہتے ہیں پل صراط، اس پل سے سب کو گزرنا ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز. پل جہنم کے پیٹھ کے اوپر، جہنم کے اوپر میں بنایا جائے گا، لوگ اس سے گزریں گے. اللہ اکبر. غور کیجئے آپ، جتنے انبیاء ہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. انبیاء جو ہیں وہ بولیں گے، اور کیا بولیں گے؟ کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ مجھ کو بچا لے، اے اللہ مجھ کو بچا لے. اس کے علاوہ اور کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت یا کسی کو کچھ بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور اس پل صراط میں بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے. یہ کانٹے ایک رشتہ داری کی ہوگی، کوئی حقوق کا ہوگا، دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہوگا وہ اس کا ہوگا. جہاں اس طرح کا گناہ کرنے والا آدمی جائے گا وہ کانٹے اس کو پکڑ لیں گے. کہاں جاتے ہو؟ ٹھہرو، رکو، ابھی پہلے ہم سے معاملہ کلیئر کرو. رشتہ داری کو توڑنے والے، آپس میں رشتہ داریوں کو ختم کرنے والے، ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرنے والے، دنیا کے اندر سرکشی اور بدبختی کے اوپر آمادہ ہونے والے لوگوں، ٹھہرو. اور پیچھے سے آگ کا دھونکا لگ رہا ہوگا، جل رہی ہوگی پیٹھ، اور پکڑ کے نچڑا کے کسی بھی طرح سے کٹتے پھٹتے گرتے اڑتے آدمی ادھر نکلے گا. اور جو پکڑا گیا اس کانٹے میں، وہاں سے وہ سیدھے گرے گا جہنم کے اندر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دل کھول کر کے سنیے بات کو اور پورے طرح سے اصلاح کی نیت سے سنیے، تاکہ اللہ رب العالمین میری بھی
اور آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری اہلیہ ہو، تم میری بیوی ہو، کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، بلکہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ میں تم کو پہچانوں گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا 3 مقامات ہیں عائشہ جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ سب سے پہلا مقام جب اللہ رب العالمین لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے رہا ہوگا، غور کیجئے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اب اس کا بہت آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل والوں میں، اہل سے مراد کون؟ اپنے جنت کے بیویوں میں، اور اگر اس کی دنیا کی وہ خاتون، دنیا کی وہ بیوی جو نیک ہوگی تو اس سے بیویوں کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا تاکہ دولہا جو اب تیار ہو کر کے بند سنور کر کے آ رہا ہے اس کا وہ استقبال کرے، ویلکم کرے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے کہ ان کا انتظار، وہ حور عین بھی انتظار کرے گی، اور دنیا کی یہ جو نیک بیوی تھی یہ بھی جنت میں بیٹھ کر کے، بن کر کے، سج سور کر کے، جوان ہو کر کے اس کے آنے کا انتظار کرے گی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال کو اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اس کی کیفیت علماء نے کیسے بیان کیا ہے، یہ داہنا ہاتھ اس کو گردن پہ باندھ دیا جائے گا اس طرح سے، اور اس ہاتھ کو موڑ کے پیچھے کتاب یہاں پہ رکھی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پیٹ کے اندر سے داخل کر کے اس ہاتھ کو ادھر نکالا جائے گا، تکلیف سے روئے گا، بلبلائے گا، اور ادھر ہاتھ میں اس کے وہ کتاب رکھی جائے گی، اور وہ آدمی اپنی ہلاکت کو پکارے گا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری خرابی، ہائے دنیا کی میری بادشاہت، ہائے دنیا کی میری طاقت، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرے دوست، میرے اقربا، یہ سارے کے سارے لوگ آج میرا کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، پکڑو، بھاگنے نہ پائے، ثم الجحیم صلوا، اور اس کو بیڑیوں سے لپیٹو۔ حدیث کے اندر آیا کہ کیسی بیڑیاں، کا 70 گز کی بیڑی لپیٹ دو اس کے اوپر پورے طور پر، اور پھر کس طرح سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کو یہیں پہ اسٹاپ رکھیے۔ وہ 3 مقامات جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی کو بھی نہ پہچانیں گے۔ غور کیجئے، پہلا مقام جہاں نامہ اعمال دیا جائے گا، دوسرا مقام جہاں میزان میں نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے میزان کو قائم کریں گے اور بندوں کے نامہ اعمال کو تولیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا، ہم تو چوری کرتے ہیں تو چوری کرنا دکھتا ہے کیا، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھنا دکھتا ہے کیا، کوئی پکڑ سکتا ہے کیا اس کو؟ اس سلسلے میں 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد، اور آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ ہوا دکھتی ہے بھائی، لیکن اس کو تولنے کی مشین ہے یا نہیں ہے کہ کتنی اسپیڈ سے ہوا چل رہی ہے؟ بخار کسی کو نظر آتا ہے، لیکن بخار ناپنے کی مشین ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان نہ دیکھنے والے چیزوں کی ناپنے اور تولنے کی مشین بنا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، جیسا چاہے ویسا بنا سکتا ہے۔ تو نامہ اعمال کو اللہ تولے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے عملوں کو جسم دے دے گا اور جسم دے کر کے تولے گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں،
صاحب عمل کو تولے گا، جو عمل کرنے والا آدمی تھا، ہم کو اور آپ کو تولے گا۔ اور تیسری بات نہیں، جس کتاب کے اندر اس کا عمل لکھا گیا ہے اس کتاب کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ یہ تینوں روایتیں موجود ہیں۔ دیکھیے روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو پنڈلی جو ان کی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بہت پتلی تھی، چھڑی کی طرح سے پتلی پنڈلی ہل رہی تھی۔ صحابہ جو نیچے کھڑے تھے ان کی پنڈلی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے ہنسنے لگے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، اس کے پیر کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، کتنا باریک ہے، کتنا پتلا پیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے والوں، کل قیامت کے دن اس کی پنڈلی میزان عدل میں بھاری ہوگی۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو تولے گا، اور اسی طریقے سے صحیفے اور میزان تولے جائیں گے۔ اس کی وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، غور سے سنیے، یصاح رجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، میری امت کے ایک شخص کو تمام مخلوق کی موجودگی میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں کی موجودگی میں اس کو بلایا جائے گا۔ وہ آدمی آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس کے گناہوں کے میرے بھائیوں 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں کے، اور ہر رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی حد نگاہ تک ہوگی، اتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے تلاشو، کہیں پر کوئی نیکی ملتی ہے، کہیں پر کوئی اچھائی ملتی ہے۔ وہ کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ کو یہ زیب دیتا ہے کہ تو مجھ سے مذاق کرے؟ اگر میری کوئی نیکی ملے گی بھی تو ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس نیکی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہوگا اس ایک نیکی سے؟ کیا ہو جائے گا؟ فرشتے ڈھونڈیں گے تلاشیں گے، اور ایک چھوٹی سی پرچی نکلے گی، بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، جس طرح سے یہ آدھار کارڈ وغیرہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے آپ لوگوں کے پاس کا، اس طرح کی ایک پرچی نکلے گی چھوٹی سی، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کو ایک پلے کے اوپر رکھے گا، اور دوسرے پلے کے اوپر اس کی ایک نیکی کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھے گا، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وہ پلہ جھک جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس ایک آدمی میں بنا دے کہ جس کے نامہ اعمال میں، جس کے گناہوں کے پلے کو اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کی برکت سے قیامت کے دن ہلکا کر دے گا۔ اور میرے بھائیو، یہ دوسرا مقام تھا جہاں نامہ اعمال بندے کا تولا جائے گا، اور کہا تیسرا مقام ہے عائشہ جہاں میں بھی تم کو نہیں پہچانوں گا، وہ مقام جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جب لوگوں کو پل صراط کے سامنے سے گزارا جا رہا ہوگا تو وہاں بھی کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا، یہاں تک کہ عائشہ میں بھی تم کو نہیں پہچان سکوں گا۔ یہ 3 مقام۔ اب اس کے بعد، یہ گزرنے کے بعد میرے بھائیوں، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، جنتی الگ ہوں گے اور جہنمی کو الگ کیا جائے گا۔ کتنے لوگ؟ غور کیجئے، 900، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے اور ایک آدمی جنت کے لیے، ایک آدمی جنت کے لیے۔ نقطہ سمجھیے، پتہ کیا چلا کہ دنیا میں نیک لوگ بہت کم ہیں، برے لوگ بہت ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے، غور کیجئے گا۔
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے لوگوں کا الگ الگ گروہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے ایک نقطے کا یہ پتا چلا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کو اگر شمار کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 7 ہی عمل ہوگا۔ بچنا مشکل ہے بھائی، مشکل ہے 7 عمل سے بچنا، ہرگز نہیں بچنا مشکل ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو ہمیشہ بچ سکتا ہے، ہر وقت بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ہم کو سمجھا دیا ہے، کھول کھول کر کے ایک ایک بات واضح کر دی ہے۔ کون کون سی؟ الشرک، سب سے پہلے نمبر پہ شرک، دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرے نمبر پہ قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ چوری کرنا، پانچویں نمبر پہ جادو کرنا، چھٹے نمبر پہ اپنے بچوں کو ناحق قتل کرنا، اور 7ویں نمبر پہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، یا بچوں کو ناحق قتل کرنے کی جگہ پر یہ رکھیے کہ کسی پاک دامنہ عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ یہ، اور دروازے اللہ نے کتنے بنائے جہنم کے لیے؟ 7 بنائے۔ جب میدان محشر میں دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو ادھر جنتیوں کو ادھر، تو اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ لاؤ جی جہنم کو لے کر کے آؤ، لے کر کے آئیں گے فرشتے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے، کہا جہنم لایا جائے گا محشر میں قیامت کے دن، جہنم میں 70,000 لگام ہوں گے۔ غور کیجئے، 1-2 لگام سے وہ کنٹرول نہیں ہوگی، 70,000 لگام اس کے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جہنم جب دور سے اپنے جہنمیوں کو دیکھے گی، تغیظاً وزفیرا، غصے کے مارے یوں لگے گا کہ پھٹ پڑے گی، ابل پڑے گی، اور زفیر اور شہیق، یہ 2 آواز ہیں جہنم کے۔ غور کیجئے گا، 2 آواز ہیں، ایک دم جستا جستا بات کو سمجھیے۔ جب دور سے جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو دیکھ کر کے غصے کے مارے ابلے گی، اور ابلے گی جب تو اس سے چنگاری بلند ہوں گے، اور ایک ایک چنگاری میرے بھائیوں، ایک محل جو ہوتا ہے قصر، دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں نا تو چنگاری کیسی بلند ہوتی ہے؟ ذرے کے مانند چھوٹی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، لیکن جہنم کی چنگاری اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ غور کیجئے گا، اس کی چنگاری ایک بڑی بلڈنگ کی طرح سے ہوگی۔ کہا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم سے جو چنگاری نکلے گی وہ ایک بڑے بڑے عمارت اور بلڈنگوں کی طرح سے اس کی چنگاری ہوگی۔ اس کے آگ کا اندازہ آپ لگا لیجئے، آگ کا اندازہ کیا ہوگا لگا لیجئے۔ 70 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ رب العالمین نے جہنم کو دھونکا، آگ لگائی اس کے اندر تو وہ جہنم سفید ہو گئی، پھر لگائی آگ تو لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر اس میں آگ لگائی گئی تو کالی ہو گئی۔ اب وہ کالی کلوٹی بدصورت جہنم ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے، اس کے آگ کا اندازہ آپ لگائیے، جو جل کر کے پورے طور پہ آگ اس کی کالی ہو چکی ہوگی، وہ آگ ہے۔ میرے بھائیوں، اس قدر کالی اور اس قدر تاریک کہ کوئی آدمی اگر اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اس تاریکی میں اس کو اس کا ہاتھ نظر نہ آئے، یہ حالت جہنم کے آگ کی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 ٹائم زیادہ ہے۔ غور کیجئے، یعنی 60 پر 9 ٹائم جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دنیا کی اس آگ کا اندازہ لگائیے کہ ہم اس سے اسٹیل پگھلا دیتے ہیں، لوہا پگھلا دیتے ہیں، جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا جب وہ 69 ہے۔
اللہ رب العالمین 69% زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ غور کیجئے، پتھروں کو جلا کر کے، اس کو میلٹ کر کے، پگھلا کر کے جہنم کی آگ بنائی گئی ہے۔ دنیا میں آپ کتنا بھی گرم کر دیجئے، پتھر میلٹ نہیں ہوتا ہے، پگھلتا نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ کیسی آگ ہے کہ جس نے پتھر کو بھی پگھلا دیا ہے، اور وہاں پہ پتھر کا ایندھن ہے، پتھر جلتی ہے۔ لکڑی سے آگ لگائیے گا تو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹے کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے گی آگ، لیکن اگر پتھر کو گرم کر دیجئے تو وہ گرم بھی دیر سے ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی دیر سے ہوتی ہے۔ اور صرف گرمی کا عذاب نہیں ہے جہنم میں، وہاں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ جس طرح سے گرمی سے انسان کو بے چینی ہوتی ہے، ویسے ٹھنڈک سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ اسی لیے جہنم نے شکایت کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے، اس قدر آگ اور گرمی میرے اندر بڑھ گئی ہے کہ اب خود مجھ کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جہنم نے شکایت کی۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، ایک سانس لے لو۔ جب ایک سانس لیتی ہے جہنم، تو وہی دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ یہ جو گرمی ہوتی ہے 40 ڈگری 45 ڈگری، جس کو برداشت کرنے کے لیے اے سی اور اتنے جتن اور اتنا انتظام کیا جاتا ہے، یہ جہنم کی سانس ہے ایک۔ اور سردی دنیا کے اندر ہوتی ہے، آپ کشمیر میں جا کر دیکھ لیں، دوسری جگہوں پر جا کر دیکھ لیں، جہاں برف جمتی ہے، وہ جہنم کی ایک سانس ہے۔ جب وہ ٹھنڈی کا سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، اور جب وہ گرمی کا سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ جہنم کا معاملہ ہے۔ کہا جہنم تغیظا و زفیرا، غصے سے پورے طور پہ ابلے گی، اور جہنم زفیر کی آواز نکالے گی۔ 2 طرح کی آواز ہوتی ہے جہنم کی، 2 آوازیں کا تذکرہ، 2 آوازوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک ہے زفیر اور ایک ہے شہیق، 2 آواز۔ گدھا جب چلاتا ہے، تو جب چلاتا ہے وہ زور سے گدھا، تو گدھے کے چلانے کو کہتے ہیں زفیر۔ اور جب گدھا سانس کھینچتا ہے، دیکھتے ہیں چلانے میں وہ سانس کھینچتا ہے، ایک مرتبہ سانس کھینچتا ہے پھر چلاتا ہے، تو سانس کھینچنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کی، وہ شہیق ہوتی ہے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جہنم کے اندر زفیر ہوگی اور شہیق ہوگی، یعنی اس طرح سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز اگر دنیا کے اندر کوئی آواز ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ آواز جہنم کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد جب جہنم لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین جنت کو لانے کا حکم دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے متقیوں کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ رب العالمین ان کے نگاہوں کے سامنے جنت کو لا کر کے حاضر کر دے گا، غیر بعید، دور بھی نہیں ہوگی، لوگ نگاہوں سے دیکھیں گے پورے طور پہ۔ اب اس کے بعد یہ جنتی ہو گئے، یہ جہنمی ہو گئے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا، چلو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان سب کو اکٹھا کر کے فرشتے ڈانٹ کر کے، چلو، جھنجھوڑ کر کے، ڈھکیل کر کے ان کو جہنم کی طرف بھگایا جائے گا۔ یعنی آسانی سے نہیں کہ چلو آرام سے اطمینان سے، ایسا نہیں ہوگا، ڈانٹ کر کے پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ فرشتے ان کو، دعا کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے کسی کو دھکا دینا، چلا کر کے ڈانٹ کر کے ویسا دھکا دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ جب دروازے کے پاس پہنچیں گے تو داروغہ جہنم روکے گا، کہا رکو رکو رکو، ما جاءکم من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جی، کوئی تم کو بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا بھائی،
کیسے آ گئے تم یہاں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر ولکن کذبنا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کا انکار کیا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، یہ سب مولوی جو بولتا ہے یہ سب کہانی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، جب آئے گا تو سمجھ لیں گے، ہم عمل کرنے والے نہ بنے، نیکی کرنے والے نہ بنے، بھلائی کرنے والے نہ بنے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جہنم میں آ گئے۔ اب آئیے، دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، اب دروازے میں سب گروپ کو الگ الگ کیا جائے گا۔ ہاں جی، تم اس دروازے سے، تم اس دروازے سے، تم اس دروازے سے، تم اس دروازے سے، سب کو الگ الگ۔ اب اس کا تصور دنیا کے اندر جو بیرک ہوتے ہیں، قید خانے میں، جیل میں جو ڈالا جاتا ہے تو بیرک میں ڈالا جاتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے بدن ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن ہم گزشتہ درس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب اٹھائے جائیں گے لوگ تو ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے سب کے سب۔ تو ان کو لا کر کے اب دیکھیے جب جہنم میں پہنچیں گے تو ان کو کپڑا پہنایا جائے گا، لباس۔ قید خانے میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہاں کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے جیلر کہ نکالو یہ جو کپڑا ہے، یہ جو پہنے ہوئے اس کو نکالو، جیل کا تمہارا کپڑا ہے۔ تو جہنم میں بھی کپڑا ملے گا۔ کیسا کپڑا ملے گا؟ قرآن کی آیت دیکھیے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں ایسے ٹیلر فرشتوں کو بنا کر کے رکھا ہے جو آگ کا کپڑا سیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کپڑے کا اندازہ آپ لگائیے کہ وہ کس طرح سے کپڑا ہوگا۔ دنیا میں اگر کہا جائے تو آدمی کو کہا نہیں لگے، آگ کا کپڑا۔ ہم کاٹن کا کپڑا بنواتے ہیں، ٹیری کوٹ کا بناتے ہیں، ساٹن کا کپڑا بناتے ہیں، یہاں کے درزی اس کے کپڑا کاٹتے ہیں۔ قطعت، قطع تقطیع کے معنی ہوتا ہے جس طرح سے ٹیلر اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ کر کے کپڑا کاٹتا ہے، کٹنگ کرتا ہے ناپ سے، وہ جہنمی ناپ لے کر کے، جہنم کے فرشتے ناپ لے کر کے آگ کا کپڑا ان کا کاٹ دیں گے اور وہ کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، اور صرف اتنا ہی نہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر گرم گرم پانی بہا دیا جائے گا، نہلا دھولا کر کے کپڑا پہنایا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور فرشتوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتھوڑیاں ہوں گے لوہے کے، اور اس کو لے کر کے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب سوچئے جو مار پڑے گی وہاں پہ داخل ہوتے ہی، میرے بھائیوں یہ کس طرح کا یہ ہے مقام، ہنسنے کا نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ کوئی کہانی کی بات نہیں ہے۔ جب وہاں اتارا جائے گا، نیچے لے جایا جائے گا، لباس کپڑے کا پہنا دیا جائے گا، تو جیل کے اندر بھی اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں نا ایک کمبل، ملگجا سا کمبل، بچھانے کے لیے ایک چھوٹا سا چادر، جہنم میں بھی اللہ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اللہ رب العالمین اوڑھنے کے لیے آگ کا کمبل دے گا اور بچھانے کے لیے بھی آگ کا بستر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بیرک ہوتا ہے، کمبل بھی ایشو ہو گیا، کپڑا بھی ایشو ہو گیا، سب چیز مل گیا۔ اب اس کے بعد بیرک آئیے، بیرک دیکھیے کیسا ہے۔ قَالَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر کا جو چھت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور زمین میں جو فرش بچھائی گئی ہوگی وہ بھی آگ کی فرش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے۔ اور اگر بھائی جگہ چوڑی ہو ایسے تو چلیے آدمی پہلو بدل سکتا ہے، کسی بچے کو اگر ماریے یا کسی کو بھی ماریے، ہم کو ماریے یا آپ کو ماریے، ہاتھ میں اگر استاذ مارتا ہے تو آدمی جلدی جلدی ہلاتا ہے ہاتھ کو، کیوں؟ ہلانے سے درد کے اندر کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا
مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، کہ جہاں پر جو بیرک ان کے لیے ہم نے بنایا ہے وہ اتنا تنگ ہے، اتنا تنگ ہے کہ اپنا پہلو بھی نہیں بدل سکتے ہیں، اتنا تنگ گھر ہے، اندازہ لگائیے اس قدر تنگ کوٹھری ہوگی وہ کہ اس پہ وہ ہل بھی نہیں سکتے۔ اور ایک جیل کے ایک بیرک میں ایک آدمی نہیں رہے گا، کئی لوگ مقرنین، بیڑیوں سے جکڑ کر کے، ہتھکڑیوں سے باندھ کر کے پورے طور پہ ان کو ایک تنگ جگہ پر اتار دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے بھائی کہ ایک کار ہے، مثال کے طور پہ کار کے چاروں طرف سے شیشوں کو بند کر دیا جائے اور اس میں کسی کو بٹھا دیجئے آپ، اور باہر سے پیٹرول ڈال کر کے چاروں طرف سے آگ لگا دیجئے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ کیا پکارے گا وہ؟ کیا پکارے گا وہ؟ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، جان بچاؤ۔ جہنمیوں کو جب وہاں ڈالے جائے گا تو جہنمی جان بچانے کی پرواہ نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ دعوا ہنالک ثبورا، مجھ کو مار دو، مجھ کو ختم کر دو، میری جان اڑا دو، میں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مار دو مجھ کو۔ یہ عذاب جو دیکھے گا وہ عذاب دیکھ کر کے یہ نہیں کہے گا کہ ہم کو بچا لو، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک ہلاکت نہیں کئی ہلاکتوں کو پکارو، آج موت تم کو آنے والی نہیں ہے، دونوں طرف سے لوگ موجود ہیں۔ جنتیوں کو کہا جائے گا اے جنتی لوگ آؤ اپنے بالا خانوں میں، اپنے اپنے بالکونیوں میں آؤ، کھڑے ہو جاؤ تم، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا تم بھی اپنے بالکونیوں میں آؤ، اور بیچ میں جنت و جہنم کے بیچ میں اللہ رب العالمین موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لے کر کے آئے گا، اور لانے کے بعد وہاں پہ ذبح کر دے گا ان کے نگاہوں کے سامنے۔ یہ دیکھ کر کے جہنمیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جنتیوں کے خوشی کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا کہ چلو اب موت ہم کو آنے والی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے میرے بھائی یہ کس طرح کا معاملہ ہے، اور نہایت بری جگہ ہے۔ قسم اللہ کی، اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیجئے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کو دیکھیے جو آج ہوٹلوں پہ، سڑکوں پہ، روڈوں پہ دھندھناتے پھرتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھا رہے ہیں، کسی دوسری جگہ لوگ ٹھاٹ سے بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار ان کا ہوگا کیا؟ آج تو یہ ٹھاٹ کی زندگی ہے، اے سی کی گاڑی ہے، بڑا کار ہے، بڑا یہ ہے، گھوم پھر رہے ہیں، بس خالی آنکھ بند ہونے کی دیری ہے، اس کے بعد سے جو مار کی ابتدا ہوگی اس زندگی کی کیا ہو؟ اگر اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر رحم نہ کیا ہوتا، ہمارے اور آپ کے اوپر مہربانی نہ کیا ہوتا، تو ہم بھی اسی جہنم کے ایندھن بنتے بھائی۔ کم سے کم اتنا تو احساس کیجئے، کم سے کم یہ سوچ کر کے تو نمازی بن جائیے کہ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا لیا ہے، کہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ اتنا تو شکریہ، اس بات پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیجئے گا کم ہے، جتنا بھی کیجئے کم ہے اس بات کے اوپر۔ ورنہ دیکھیے کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جو آج دندناتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں، دنیا کی سب خوشی ان کو حاصل ہے، سب عیش عشرت کی زندگی ان کو حاصل ہے، لیکن صرف آنکھ بند ہونے کی دیری ہے۔ مریں گے اس کو کہاں جائیں گے؟ یہ گڑیوں کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، وہاں جھکنے والے، کیا ہوگا ان کا؟ اللہ اکبر۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خود اور اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو اس سب کو ہم جہنم میں اکٹھا کر دیں گے، سب کو جمع کر دیں گے جہنم میں۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اب جب وہاں یہ گریں گے، وہاں یہ پڑیں گے تو چلائیں گے موت موت موت، مجھ کو موت آ جائے، مجھ کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اے جہنمیوں، چاروں طرف سے موت تم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھو گے،
لیکن تم مرو گے نہیں، موت آئے گی نہیں تم کو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موت اگر آپ کے نگاہ کے سامنے کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی۔ جہنمی موت دیکھیں گے، موت چاہیں گے، لیکن موت ان کو ملے گی نہیں، رو رہے ہوں گے۔ انسان کے جسم میں سب سے حساس جگہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، یہی چہرہ ہوتا ہے۔ جسم کے کہیں تلوے میں بھی اگر کانٹا چبھ جائے تو سب سے پہلی تبدیلی جو واقع ہوتی ہے وہ آدمی کے چہرے میں ہوتی ہے۔ بخار آ جائے تھوڑا سا، سب سے پہلے جو چیز بدلتا ہے وہ آدمی کا چہرہ بدلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جیسے یہ لوگ جہنم میں اتریں گے، ایک آگ کا گولا ان کا استقبال کرے گی، تلفح وجوہہم النار، جہنم کے آگ سے ہم ان کے چہرے کو جلا دیں گے پہلی فرصت میں۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک مرتبہ جل گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ہو گیا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑی جل جائے گی تو ہم فوراً اس کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، ایک دم فریش چمڑا، نیا چمڑا، تازہ چمڑا دوبارہ ہم چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کے مزہ کو چکھنے میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے حالت کا کہ اس وقت معاملہ ہونے والا کیا ہے۔ اب اسی تنگ جگہ پر ہیں، پریشان ہیں، اور ایسے اس پریشانی کے عالم میں لاکھوں سال، کروڑوں سال میدان محشر میں کھڑے ہیں، پانی کا ایک بوند تک نہیں ہے، پیاس سے زبان نکلی جا رہی ہے، اوپر سے یہ آگ، اوپر سے یہ مار، سب چیز دیکھیں گے تو اب کہیں گے کہ کچھ کھانا دے دو۔ یہاں تو جیل میں جیسا بھی ہو ایک مٹکا دیتے ہیں کہ چلو اس سے پانی نکال کر کے پیو، کم سے کم ٹھنڈا پانی تو پی سکتا ہے، لیکن وہاں کیا حالت ہوگی دیکھیے۔ حالت یہ ہوگی کہ جنت جہنمی والے ایک طرف ہیں اور جنتی ایک طرف ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت کا دروازہ جہنمیوں کے لیے کھولے گا، سین دکھے گا، دیکھیں گے یہ تو فلانا ہے، دنیا میرا بھائی ہے، میرا خالو ہے، میرا پھوپھا ہے، میرا چچا ہے، فلانے قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، سب نظر آئے گا۔ دیکھ کر کہیں گے اے بھائی تو دنیا میں میرا دوست تھا، یار تھا، تھوڑا سا پانی ادھر بہا دو۔ ایک آدمی جو پیاسا ہو کئی دنوں سے، اس کے سامنے فریز کا ایک ٹھنڈا بوتل لا کے رکھ دیجئے، دیکھ کر کے اس کی پیاس بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ بولیے بھائی۔ اور پھر وہ بوتل لے کر کے چھین کر کے پانی گرا دیجئے نیچے، پینے مت دیجئے اس کو۔ کیا حالت ہوگی اس کی؟ تصور کیجئے، یہ جو گرمی کے اندر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، 3 بجے 4 بجے کی جو کیفیت ہو جاتی ہے دھوپ میں گھوم کے آنے کے بعد، اس پیاس کا احساس کیجئے اور جہنم کے اس آگ میں جلنے والے پیاس کا اندازہ لگائیے، کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جنتی سیب کھا رہے ہیں، میوے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بغیر نشے کی شراب جو جنت کے اندر ہوگی، یہ سب پی رہے ہیں، اور جہنمی کو پانی کا ایک بوند بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ پکارے گا اے بھائی تو دنیا میں میرا دوست تھا، ذرا سا پانی دے نہ دو، ادھر ہم پی لیں گے، تھوڑا سا ایک آدھ سیب ادھر سے پھینک نہ دو، ہم کھا لیں گے۔ جنتی جواب دیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا کھانا دے دے، تھوڑا سا میوہ دے دے، تھوڑا سا روزی ہم کو بھی دے دو۔ جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، تو کافر تھا رے دنیا میں، تو بدبخت تھا، تو نے اللہ کی عبادت نہ کی، آج اللہ رب العالمین نے اس کھانے کو تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے، تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد
جب سب کچھ ہو جائے گا تو جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے جہنم کا، وہ کون ہے؟ داروغہ جہنم، فرشتہ، اس کا نام ہے مالک۔ کیا نام ہے؟ مالک۔ اس سے کو کہیں گے کہ اب تو سفارش کر دو۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ مالک سے کہیں گے اے داروغہ جہنم، جاؤ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دو، کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ہم کو مار دے، کیوں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے؟ داروغہ جہنم ڈانٹ کے کہے گا قال انکم ماکثون، تم یہیں رہنے والے ہو، جتنا بھی پکار لو، جتنا چلا لو، جتنی آواز لگا لو، تمہاری آواز آج کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ ہے جہنم کا معاملہ۔ اب جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے، اب اگر موت بھی نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گی، تو کم سے کم اللہ سے اتنا تو کہو کہ پانی دے دے ہم کو، اتنا تو کہو کہ پانی دے دے۔ پہلے کھانا طلب کریں گے کہ اتنا تو کہو کہ کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ کہاں ہے کھانا؟ ہے تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ کہا ان شجرۃ الزقوم طعام اثیم کالمہل یغلی فی البطون، اور دوسری جگہ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کا اندازہ لگائیے بھائی، درخت میں اگر تھوڑا سا آگ جلا دیجئے تو وہ درخت سوکھ جائے گا، مر جائے گا، لیکن جو درخت آگ کے اندر سے نکلی ہو اس کا اندازہ کیا ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ لگائیے، کیسی درخت ہوگی۔ وہ درخت لایا جائے گا، کانٹے دار درخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے صحرا کے اندر ببول کے جو درخت ہوتے ہیں وہ درخت دیکھے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ببول کے کانٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ زقوم کے درخت میں اس سے بڑا بڑا کانٹا ہوگا، اس سے بڑا بڑا کانٹا ہوگا، لیکن جب وہی درخت دیا جائے گا تو بھوک کے مارے کیا کرے گا؟ اسی درخت کو کھائے گا، اسی کو کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ بے بسی کا اندازہ آپ لگائیے میرے بھائیوں، کتنی بری جگہ ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ اور یہ رمضان اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم کو اور آپ کو دیا ہے کہ اس میں عبادت کر کے اس جہنم سے بچ جاؤ بھائی، اس جہنم سے بچ جاؤ، بڑی کامیابی ہوگی۔ سال بھر زندگی بھر عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، اگر پوری دنیا دے کر کے، پوری زندگی 60 سال کی 70 سال کی لگا کر کے اگر قبر کی ایک دن کی راحت ہم نے خرید لی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے میرے بھائیوں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ سودا کیجیے۔ وہ درخت لا کر کے دیا جائے گا، اور جیسے وہ درخت کھائیں گے، کھانے کے بعد وہ درخت جا کر کے گلے میں ان کے وَطَعَامٌ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جیسے درخت کھائیں گے ان کو ٹھسکا لگ جائے گا، اٹک جائے گا ان کے حلق میں وہ درخت، کھانسنے لگیں گے۔ تو جب دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جب ٹھسکا لگتا تھا، کھانا کھاتے وقت اگر گلے میں اٹکتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ پانی پیتے تھے، چلائیں گے پانی پانی پانی، لاکھوں سال تک چلانے کے بعد کہا ٹھہرو اب پانی دیتے ہیں تم کو، پانی لایا جائے گا۔ کہا پانی اس طرح سے ہوگا کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اور وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ماء حمیم، گرما گرم پانی لے کر کے آئے گا، پانی منہ میں ڈالے گا، پیٹ کی ساری اتڑیاں گل کر کے بہہ کر کے اس کے نیچے سے پوری کی پوری اتڑی زمین پہ بہہ جائے گی اس کی، اس قدر پانی گرم ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا تلفح وجوہہم النار، جہنم کی جو پانی ان کے سامنے لے کر کے آیا جائے گا، فرشتے لوہے کے موٹے موٹے گرز کے اندر، آنکڑوں کے اندر پانی اٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے ان کے منہ میں ڈالنے کے لیے۔ ابھی منہ میں پانی ڈالا نہیں ہے، قریب کیا ہے، یہ ہونٹ لٹک کر کے نیچے آ جائے گا جل کر کے، یہ اوپر کا ہونٹ پیچھے کے جانب چلا جائے گا، اور پانی جیسے اس کے منہ میں ڈال دیا گیا تو سمجھیے کہ پورے اندر کا جو آرگن ہے اس کا، یہ سب کچھ جل بھن کر کے زمین پہ، تکلیف کا اندازہ لگائیے،
تکلیف اس وقت کیسی ہوگی، کس طرح سے ہو رہی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، عذاب کا صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد میرے بھائیوں جہنمیوں کے جسم سے ان کے مار جو لگے گی، چوٹ جو لگے گا، وہ سڑے گا گلے گا، اور سڑنے اور گلنے کے بعد اس سے پیپ اور خون بہے گا۔ کہا کہ غسلین، قرآن مجید کی آیت ہے کہ کھانے کے لیے، ان کو پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ پیپ اور خون سے بھی زیادہ بدبودار، خود ان کے زخموں سے نکلا ہوا پانی، ان کے زخموں سے نکلا ہوا پیپ، یہ اللہ رب العالمین اٹھا کر کے دے گا کہ لو پیو اس کو، کھاؤ اس کو، یہی تمہارا کھانا ہے، یہی تمہارا پانی ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ تصور کیجئے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں جہنم کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ویل، وہ بھی آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ یہاں جانے والے 4 قسم کے لوگ ہوں گے، غور کیجئے، اور یہ تصور کیجئے کہ کہیں وہ 4 میں ہم بھی تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اپنے آپ کو بچائیے۔ سب سے پہلے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، اور ناپ تول میں خالی یہ مت سمجھیے گا کہ ترازو سے ناپ کر دینے والا۔ کوئی اگر آٹو کا ڈرائیور ہے، اگر وہ میٹر کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، میٹر پہ چلاتا ہے، میٹر پہ کمی بیشی کرتا ہے، وہ اس میں۔ کوئی اگر کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے، 9 بجے سے اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 9:30 بجے جاتا ہے، 5 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، 4:30 بجے بھاگ آتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ویل، وہ جگہ ہے جہاں آگ کی زیادتی ہوگی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، وہاں یہ ڈالے جائیں گے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشل ٹھکانہ ہے جہنم کے اندر، ان کا الگ بیرک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فویل للمصلین، وہ لوگ، وہ نمازی، غور کیجئے، وہ نمازی جو اپنے نماز میں سستی برتتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے ویل کا۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جو نماز میں صرف سستی کرے، یعنی ٹائم سے نہیں آئے، لیٹ کر کے پڑھے، لیکن پڑھے، اس کا ٹھکانہ ویل ہے۔ فویل للمصلین، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیسے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، 2 ٹائم کا پڑھتے ہیں، 3 ٹائم کا نہیں پڑھتے ہیں، 4 ٹائم کا پڑھتے ہیں، 1 ٹائم کا غائب کر دیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں 1 ٹائم کا بھی فجر کا تو وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، سورج نکال کر کے پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کا یہ حال ہے۔ تو جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی، جو مہینہ ہو جاتا ہے مسجد کو نہیں آتا، یا جو آتا ہے صرف ہفتے میں جمعہ کے دن آتا ہے، باقی دن میں نہیں آتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے۔ تیسرے نمبر پہ کا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس آدمی کے لیے ویل ہے جو ہمزہ ہے۔ ہمزہ مانے لوگوں کے اندر عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت بیان کرتا ہے۔ اور یہ غیبت بیان کرنا، چغلی کرنا، چغل خوری کرنا، یہ عذاب صرف جہنم میں نہیں، یہ عذاب قبر کے سببوں میں سے بھی ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جا رہے تھے، ایک جگہ پر 2 قبر نظر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، اس قبر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بتایا ان کو، کہ وما یعذبان بکبیر، اور ان کو کسی ایسے چیز سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا، بچنا بہت آسان تھا۔ کہ اما احدہما، ان میں سے ایک جو ہے فکان یمشی بالنمیمۃ، چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ
کان لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا، باتوں کو ادھر سے ادھر لے جا کر کے پھیلانا، یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ویل ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور چوتھے نمبر پہ ویل فرمایا اللہ رب العالمین نے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یشترون بہا ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے توریت کو، اپنے مرضی سے جو چاہتے تھے وہ لکھ دیتے تھے، کبھی سود کو حلال کر دیتے تھے، کبھی ناحق خون بہانے کو حلال کر دیتے تھے، کبھی زناکاری کی سزا کو ختم کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو بھی کہاں ڈالے گا؟ ویل کے اندر ڈالے گا۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو ویل میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے جہنم کا خاکہ۔ اب جہنم میں یہ لوگ پڑے رہیں گے، اور جہاں ایک عذاب یہ ہوگا، دوسرا عذاب کیا ہوگا جہنمیوں کے لیے؟ وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ کسی کو اگر آپ ہی کے ہاتھ میں ایک برف کا ٹکڑا دے دیا جائے اور کہا جائے پکڑو، پورا جسم کانپنے لگے گا تھوڑی دیر کے بعد، اور کسی کو برف کی سلی کے اوپر لٹا دیا جائے تو ہاں، ہڈی توڑ دینے والی اور ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والی سردی ہوگی جہنم میں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ یہ لوگ جنت میں نہ تو دھوپ ہوگی سخت اور نہ زمہریر ٹھنڈی کا موسم ہوگا، ایک دم معتدل موسم ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جہنم کا جو موسم ہوگا وہ نہایت گرمی کا، آگ والا، اور جب آگ کا معاملہ تھوڑا ختم ہوگا تو اتنی سردی کہ سردی سے موت آئے گی، اور ادھر گرمی سے موت آئے گی، لیکن مرے گا کوئی نہیں، وہیں تڑپے گا، وہیں بلبلائے گا، وہیں ہچکچائے گا، وہیں روئے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم اور جنت میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی آپس میں کسی بات پر۔ کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ حدیث کے الفاظ سنیے۔ جنت نے کہا کہ اے جہنم، میرے اندر آنے والے جو لوگ ہیں وہ مسکین ہیں، وہ غریب ہیں، مساکین و فقراء کا میں ٹھکانہ ہوں، وہ میرے یہاں آئیں گے۔ اور جہنم نے کہا میرے یہاں جو لوگ آئیں گے وہ جبار ہیں، وہ متکبر ہیں، وہ شرکش ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ میرے یہاں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب دونوں کی گفتگو کو سنا تو کہا ٹھہرو، رکو۔ کہا اے جہنم، تو میری عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا۔ اور کہا جہنم، اے جنت، تو میری رحمت کا مظاہرہ ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کے اوپر چاہوں گا اس کے اوپر رحم کروں گا، لیکن میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تم دونوں کو بھر دوں گا، کسی کو بھی خالی نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، جنت تم کو بھی بھر دوں گا میں، اور اے جہنم میں تم کو بھی بھر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ کو قیامت کے دن یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس وجہ سے جہنم سے پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی نہیں نہیں نہیں، اے اللہ ابھی اور کوئی ہے باقی؟ ڈالیے، ابھی مجھ کو اور چاہیے، اور دیجئے میرے پاس، اور لا کر کے دیجئے۔ یہ حالت ہوگی، دیکھیے کتنی بڑی ہے وہ جہنم۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ جتنا بھی ڈال دے اللہ رب العالمین، یعنی 1000 میں 999 ادھر ڈالا ہے، باوجود اس کے وہ کہے گی کہ نہیں۔ تب اللہ رب العالمین اپنے قدم مبارک کو اٹھا کر کے جہنم کے اوپر رکھ دے گا، اللہ اکبر، کہے گی قط قط و عزتی قط قط، تیرے عزت و جلال کی قسم اے اللہ اب میں بھر گئی رب العالمین، اب مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔
اور جنت میں جو جگہ خالی ہوگی اللہ رب العالمین ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو اللہ رب العالمین جنت میں کا بسیرا بنا دے گا. جنت میں وہ مخلوق اسی وقت پیدا ہو کر کے جائے گی اور اس طرح سے جنت بھی بھر جائے گی. اب اللہ چاہتا تو جہنم میں اپنا قدم رکھنے کے بجائے جہنم کے لیے بھی کوئی مخلوق بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کے عزت کو، اللہ کے عدل کو، اس کے انصاف کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی مخلوق جو بے گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے، اسی لیے وہ مخلوق نہیں بنائے گا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سورج کو اور چاند کو بھی لپیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا، تو سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکے گا؟ اس وجہ سے کہ یہ جو دنیا کے اندر سوریہ نمسکار کرنے والے لوگ ہیں، صبح اٹھ کر کے سورج کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، جو چڑھتے سورج کو پوجتے ہیں، جو ڈوبتے سورج کو پوجتے ہیں، جو چاند کو پوجتے ہیں، جو 14ویں کے چاند کو پوجتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ بھی آج میرے ساتھ جل رہے ہیں اور یہ بھی آج ہم کو کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو یہ جب دیکھیں گے تو ان کے شدت کے اندر، ان کے عذاب کی شدت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد جنتی جہنم سے پوچھیں گے، بھائی کیا ہو گیا؟ تم تو دنیا میں اتنے اچھے تھے، اتنے مالدار تھے، اتنا کاروبار چلتا تھا، کیا ہو گیا؟ کیوں جہنم میں آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. غور کیجئے، پوچھیں گے جنتی کیوں جنت میں نہیں آ سکے تم، کیوں جہنم میں آ گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. کتنے بے نمازی ہیں آج، کتنے بے نمازی ہیں. جو مسجد اس وقت بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے ہم نے فجر کے وقت 4 مصلیوں سے نماز شروع کی ہے، 4 مصلی سے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو 1.5 صف لوگ ہوتے تھے اسی مسجد میں. اسی مسجد کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ اللہ کو کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے. کیسی غفلت ہے بھائی، کس طرح کی غفلت ہے یہ؟ کس نیند میں ہم سو رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم کو محفوظ کرنے والا، بچانے والا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی. چاہے دنیا میں یہاں پہ آپ جتنا سورس کریں، جتنی پیروی آپ کی ہو، جتنا جو کچھ بھی ہو، یہاں کیا سوچتے ہیں آپ کہ یہاں جس طرح سے 20 روپے دے کر کے کسی ٹھولے کے پاس، کسی کے پاس سے نکل جاتے ہیں ویسا نکل جائیں گے؟ جنت کے، جہنم کے فرشتے اس طرح نہیں ہیں. اگر وہ ایک مرتبہ پکڑ میں لے لیے تو پھر چھوٹنا وہاں سے مشکل ہے. کوئی رشوت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بتا دے رہا ہوں تم کو، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، لوگوں میں تم کو ڈرا دے رہا ہوں. یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈرو، ڈرو، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ ڈرے، اس کے بعد بھی کوئی آدمی نصیحت حاصل نہ کرے، اس کے بعد بھی کوئی آدمی موعظت حاصل نہ کرے، تو پھر اس آدمی کا وہی ٹھکانہ ہے. اس سے اب کون کیا کر سکتا ہے؟ کون اس کو بچا سکتا ہے؟ چنانچہ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات اور اس طرح سے بے شمار آیتیں ہیں، اگر سب کو جمع کر دیا جائے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سینسیٹیو آدمی ہوگا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈر کے مارے مر جائے گا وہ آدمی. اتنی شدید اللہ رب العالمین نے جہنم کے نقشے کو کھینچا ہے، قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں. یہ جو رات ملی ہے
اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے جہنم سے نجات اور چھٹکارے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ دنیا میں جو بیماری ہے رب العالمین اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو بھی کوئی بیمار ہے، اے اللہ مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگ ہاسپٹلوں کے بل سے تنگ ہیں، اللہ اے اللہ ان کا تو انتظام فرما دے۔ اے اللہ دواؤں کی قیمت کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سماج کی وہ بیٹیاں جو رشتے کے انتظار میں ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو تنگ دست ہیں تو ان کو فارغ البال بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔